دیکھ لینا یہ لالچی درویش اپنا روپیہ ضائع کر بیٹھے گا اور اس غم میں اس کی جان بھی جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ دوستو، حضرت میاں میر مغل بادشاہوں کے زمانے میں بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مغل حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہوا جو ننگے پاؤں اور ننگے سر تھا۔ ایک دھوتی کے سوائے اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ عام طور پر حضرت صاحب نذرانے قبول نہیں کرتے تھے، مگر اس روز انہوں نے وہ رقم وصول کی۔ عین اس وقت حضرت صاحب کے پاس کئی درویش بیٹھے ہوئے تھے، مگر انہوں نے یہ رقم درویشوں میں تقسیم نہ کی بلکہ اس مغل کو دے دی اور فرمایا اس سے گھوڑا خرید کر فلاں شہزادے کے پاس چلے جاؤ، تمہیں نوکری مل جائے گی۔ پاس بیٹھے ہوئے درویشوں میں سے ایک نے کہا کہ حضرت صاحب یہ کہاں کا اصول ہے کہ ساری رقم ایک ہی شخص کو دے دی جائے، ہم سب اس کے حقدار تھے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا دیکھو یہ شخص اوپر سے درویش بنا پھرتا ہے اور اندر سے کتنا لالچی ہے۔ اس کی کمر میں ایک تھیلی بندھی ہے جس میں 122 روپے اور 8 آنے ہیں اور یہ کم بخت پھر بھی اپنے آپ کو اس رقم کا حقدار سمجھتا ہے۔ دیکھ لینا یہ لالچی درویش اپنا روپیہ ضائع کر بیٹھے گا اور اس غم میں اس کی جان بھی جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ غسل خانے میں نہانے کے لیے گیا تو کپڑے اتارے، ساتھ میں تھیلی بھی اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ جب نہا کر نکلا تو تھیلی وہیں غسل خانے میں بھول آیا۔ تھیلی کسی اور شخص کے ہاتھ لگ گئی اور وہ اسے لے کر چلتا بنا۔ کچھ دیر بعد تھیلی کے یاد آنے پر بھاگا بھاگا غسل خانے کی طرف گیا تو تھیلی کو وہاں نہ پا کر گھبرا گیا اور روتا پیٹتا حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صاحب نے سارا واقعہ سنا اور اسے کہا کہ میاں تمہاری تھیلی ایک درویش کے پاس ہے جو کشتی میں بیٹھا دریا کی سیر کر رہا ہے، جاؤ اس سے اپنی تھیلی لے لو۔ وہ بھاگا بھاگا دریا پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ کشتی کنارے کی طرف آ رہی ہے۔ ابھی اس نے کچھ بھی نہ کہا تھا کہ کشتی میں بیٹھا شخص باہر آیا اور چپ چاپ تھیلی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ لالچی درویش نے تھیلی پکڑی اور گھر کا راستہ لیا۔ لالچی درویش کو تھیلی تو مل گئی مگر اس کو جو صدمہ پہنچا وہ اسی طرح رہا اور بیمار ہو گیا اور چند روز بعد اس دنیا سے چل بسا۔ دوستو، لالچی درویش کے مرنے کے بعد تھیلی کی رقم اس کے 2 خادم آپس میں بانٹنے لگے۔ ایک تیسرے خادم نے جب دیکھا کہ اسے کوئی حصہ نہیں مل رہا تو اس نے ان دونوں کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ کھانا کھانے سے وہ دونوں مر گئے، مگر تیسرا خادم زہر دینے کے جرم میں گرفتار ہو گیا اور اسے پھانسی کی سزا ہوئی۔ اب لالچی درویش کی رقم کا کوئی مالک نہ تھا، اس لیے وہ رقم شاہی خزانے میں داخل کر دی گئی۔ یوں لالچی درویش کا مال اس کے بعد اس کے خادموں کے بھی کسی کام نہ آیا۔